جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ لعنت کا باعث ہے اور اس بندے پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے, لعنت ہوتی ہے. اللہ اس کی اپنی رحمت سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. ابھی یہ بات سمجھے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا, اللہ کی رحمت کے ملائکہ اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں. کتنے دور ہو گئے؟ جامع ترمذی کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے میلوں میل سے دور ہو جاتے ہیں, اس بندے کے قریب نہیں آتے ہیں. جو بندہ جھوٹ بولتا رہے گا, غلط بیانی کرے گا, اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی برکت برس سکتی ہے؟ کبھی نہیں برس سکتی. اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی کا مستحق نہیں رہ جاتا جو بندہ غلط بیانی کرتا ہے, بار بار میں جھوٹ بولتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر نحوست کی ایک بڑی وجہ جھوٹ ہے. بالکل صحیح بات, سیدھی بات کر دینے والے بندے کو بولا والا لوگ سمجھتے ہیں. سادہ آدمی ہے, بولا بندہ ہے, اس کو کیا پتا دنیا میں کیا رنگ چل رہے ہیں, دنیا کیسے زندگی گزار رہی, دنیا کیسے چل رہی ہے, سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہے. یہ مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے بندے کا. اور جو بندہ چلو مثال ہے اور بات کرنے کا بڑا ڈھنگ رکھتا ہے, غلط بات کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے بالکل صحیح بات ہے, اس کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہو. آج کل تو جھوٹ کا راستہ موبائل کے ذریعے اور زیادہ آسان ہو گیا. موبائل پر ہم پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں, بہت سارے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. ایک دن کے اندر اگر بندہ غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ بہت بڑے اہمیت کی بات ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. شیطان نے ایسے ہمیں دوڑ لگایا اور ایسے ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے جھوٹے اور گندے اور گناہوں کو مزین کر دیا کہ جھوٹ بولنے والے بندے کو ہم پروٹوکول بھی دیتے ہیں, جھوٹ بولنے والے بندے کی عزت و احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو تیز سمجھتے ہیں, سمجھدار بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو بات کرنے کا بڑا ڈھنگ ہے, اس کو کام کرنے کا بڑا طریقہ ہے, یہ بات سنا سکتا ہے, بات کر دیتا ہے. یعنی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک گناہ ہے, غلط کام ہے اور ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, شیطان نے داڑھی لا دی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیں جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. منافق آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کافروں سے بھی زیادہ برتر بندہ ہے. جو بندہ منافق ہے نا, اس کا اللہ کے ہاں جو سزا ہے نا یہ کافروں سے بھی برتر ہے, کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں منافق لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقت کا پتہ چل جاتا تھا, اللہ بتا دیتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ علامتیں بیان فرما دی ہیں کہ منافقوں کی علامت کیا ہے. بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, جھوٹے وعدے, جھوٹی قسمیں, جھوٹی باتیں کرنے والے, یہ سارے منافق کی صفتیں ہیں. اب ہم متعین کر کے کسی کو نہیں کہہ سکتے لوگ فلاں منافق ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر نا سورۃ توبہ کے اندر منافقوں کی جڑ کاٹ دی ہے. آپ پوری سورۃ توبہ کا مطالعہ کریں نا, سورۃ توبہ کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ, آپ کو پتہ چلے کہ منافقوں کی کتنی قباحت اللہ نے بیان فرمائی ہے. منہم کیا کیا کرنا, ان کی کسی طرف سے بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے. ایک ایک ان کا جو ہے ان کی جو کبھی حرکت ہے اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. اور ایک بڑی ان کی جو کبھی حرکت ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ یہ جھوٹ بڑی کثرت سے بولتے ہیں.
کبھی مخلص مومن نہیں بن سکتا، خالص ایمان اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع الکفر والایمان ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا ولا یجتمع الامانۃ والخیانۃ جميعا۔ ایک دل کے اندر، ایک بندے کے دل میں کبھی بھی کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ایک مومن بندے کے دل میں کبھی جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ جو بندہ سچ بولتا ہے نا وہ مومن ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، وہ مخلص مسلمان نہیں ہے، وہ کامل مسلمان ہے نہیں، صرف نام نہاد مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ ہے اور کام اسلام والا نہیں ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے، اس کا عمل مسلمانوں والا نہیں ہے، اور نہ ہی امانت داری اور خیانت کسی ایک مومن بندے کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ تو یہیں سے ہم اندازہ لگائیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام چل رہا ہے، بہت کثرت سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ اتنا سنگین معاملہ ہے، چھوٹے بچوں کو ہم بعض دفعہ امیدیں دلاتے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو پورا نہیں کرتے، یا بچے کو وقتی طور پر دلچانے کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے غلط بات کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت بھی خراب کرتا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ جاریہ بھی ہے۔ بچہ کسی سے جھوٹ سیکھ لیتا ہے، جب تک وہ جھوٹ بولتا رہے گا نا، اس کے ماں باپ یا بڑے یا سرپرست جنہوں نے اس کو جھوٹ کی عادت ڈالی ہے نا، برابر کا گناہ ان کو بھی ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا۔ آپ نے کہا جو بندہ اسلام کے اندر کوئی غلط کام جاری کر دیتا ہے، برائی، اس کا بوجھ اور اس کا گناہ اس کو بھی ہوتا ہے، اور جو بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ سنگین معاملہ ہے جھوٹ بولنا۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں دعتنی امی یوما ورسول اللہ قائد فی بیتنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تعال اوتیکا، میرے پاس آؤ میں آپ کو کچھ دوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں ارتی، کیا ارادہ رکھتی ہے، تو نے کیا دینا اپنے بچے کو بلا کے؟ کہا اللہ کے نبی میں اس کو نا کھجور دینا چاہتی ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابا انکی لو لم تؤت شیئا کتبت علیک کاذبۃ، فرمایا اگر تو اس کو بلا کر کچھ بھی نہ دیتی نا تو یہ بھی تیرے اوپر جھوٹ لکھا جاتا۔ بعض دفعہ بچوں کو بلانے کے لیے، لچانے کے لیے، منانے کے لیے ہم اس طرح کے کام کر لیتے ہیں، فرمایا یہ بھی تیرے اوپر جھوٹ لکھا جاتا اگر تو بچے کو کچھ بھی نہ دیتی۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، غلط کہہ نہ کرے۔ وقتی طور پر بچہ روئے گا، بلا کر چپ کر دے گا، لیکن آپ جب جھوٹ بول کے جھوٹا ان کے ساتھ وعدہ کر لیں گے، بعد میں اس کو پورا بھی نہ کریں گے، ایک تو اس بچے کا اعتماد نہیں رہے گا آپ پر، دوسرا اس میں جھوٹ کی عادت ڈل جائے گی۔ پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ کا بچہ سچ بولے گا، غلط کام کر کے بھی سچ بولے گا، اس کی طریقے سے اصلاح کرے۔ اگر اس نے سچ بات کہہ دیا تو اس کو تھوڑا سا سرپرائز بھی دے تاکہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ اگر میں سچ بول دوں گا تو اس کا انعام ہے، اور اس کے ساتھ اس کی اصلاح ہوگی۔ آپ کے ڈر سے، آپ کی مار سے، سختی سے بچے کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا سچ بات کہو، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر وہ سچی بات کہے گا بعد میں اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک تو جھوٹ بولا، دوسرا اس کو سچ بولنے پر سزا دی۔
یہ بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے باتیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا, سمجھایا, اصلاح کیے تھوڑے. یہ نہیں کہتے وہ بچہ خیر کوئی مسئلہ نہیں, اصلاح کی ہے. نبی علیہ السلام ہر وقت چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اصلاح کرتے تھے. چھوٹا ایک بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. بچوں کو آداب نہیں ہوتے کھانے کے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. وہ سارے برتن میں ہاتھ کو مارا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وقول مما یلی. آپ نے وہاں پر بھی بچے کی اصلاح کی ہے. بچے بسم اللہ پڑھ کے کھا اور اپنے آگے سے کھا. یہ نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچے کی اصلاح فرمائی ہے. اس طرح ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا.